Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری ارشد مجید چنیوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کریم کا نام لینا یعنی ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر آذان کا جواب دینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، قاری صاحب نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے۔ جنابت کی ناپاکی ہے یا عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، یعنی حیض اور نفاس کی ناپاکی؟ بہرحال دونوں مسائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے طہارت حاصل کرنے میں، پاک ہونے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں اور پھر کوئی عذر بھی نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔ یہ افضل ترین عمل ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو غسل کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، جس طرح کہ خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ مخصوص ایام میں وہ چاہیں بھی تو پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے حیض اور نفاس کے ایام مکمل نہ ہو جائیں، تو یہ خواتین کے لیے ایک عذر ہے، مجبوری ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ پاکیزگی حاصل کرنے میں تاخیر بالکل نہ کریں۔ یعنی احتلام ہو گیا یا میاں بیوی نے ملاپ کیا جس کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہوا، تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔ اب جو قاری صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر آذان کا جواب دینا کیسا ہے، تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں اگر تو جنابت کی حالت میں ہے، جنوبی شخص ہے، تو جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کے لیے ہمہ قسمی طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اب چاہے وہ تلاوت دے کر ہو یا بن دیکھے ہو، اور قرآن کریم کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ ایک ہی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا چھونا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جنوبی شخص حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا، تو جنوبی شخص کے لیے یہ سب چیزیں منع ہیں۔ ان کے لیے طہارت کا ہونا، ان تمام عبادات کے لیے طہارت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی شخص کسی کو سلام کرنا چاہے، حالت جنابت یعنی میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے تھے یا پھر احتلام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غسل فرض ہوا، تو ایسا شخص ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھنا چاہے یا اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتری یہ ہے کہ غسل کر کے یہ سارے معمولات انجام دے۔ البتہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ذکر اذکار وغیرہ کر لیتا ہے، درود پاک پڑھ لیتا ہے، آذان کا جواب دے لیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورتوں کے معاملہ کو دیکھا جائے تو جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو ان کے لیے شریعت نے چند ایک چیزیں منع کر رکھی ہیں، یعنی جو حیض اور نفاس کی ناپاکی ہے، ان میں شریعت نے عورتوں کے لیے چند ایک چیزیں منع کی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، عورت کی حیض اور نفاس کی جو ناپاکی کی حالت ہے اس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا منع ہے، روزہ کی وہ قضا کرے گی۔ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، چاہے وہ تلاوت دے کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ قرآن کریم کا چھونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔
اسی طرح حیض اور نفاس کی ناپاکی کے ایام میں ہم بستری کرنا یعنی میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں یہ چند ایک چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس کی ناپاکی میں عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ بلکہ فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہاں پر وہ اللہ کا ذکر کریں تو مستحب ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھیں اور اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں، درود پاک کی کثرت کریں، تو یہ کام بالکل ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیا اس کا دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اب ناپاکی کی حالت میں عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے وہ جنابت کی ناپاکی ہی کیوں نہ ہو بالکل جائز ہے۔ اسی طرح حیض کی ناپاکی ہو یا نفاس کی ناپاکی ہو، تو اس میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت دودھ نہ پلائے کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں کہ حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں دودھ نہ پلانا اہل کتاب میں مشہور تھیں اور وہ ان پر عمل بھی کرتے تھے، کیونکہ اگر ان کے ہاں کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی تو وہ اس کو الگ کر دیتے، اس کے برتن، اس کا کھانا پینا وغیرہ سب علیحدہ کر دیتے، حتیٰ کہ وہ یہ خیال کرتے کہ جس چیز کو یہ عورت ٹچ کرے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن اسلام میں اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا عورت اپنے بچے کو ناپاکی کی حالت میں دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ امید ہے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی تشویش اب بھی باقی ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔